میری بہویں ڈرامے میں آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ٹریول ایجنٹ فراڈ نکلتا ہے اور آریان کے سارے پیسے ڈوب جاتے ہیں، اور آریان جب گھر آ کے یہ خبر سناتا ہے تو سب گھر والے پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن ایسے میں آصف صاحب آریان کو ڈانٹنے کی بجائے یا تانے دینے کی بجائے حوصلہ دیتے ہیں کہ بیٹے زیادہ پریشان نہ ہو، اللہ نے چاہا تو تم اس سے زیادہ پیسے کما لوگے۔ آریان تو حیران ہو جاتا ہے، اپنے باپ سے کہتا ہے کہ بابا آج تک تو آپ چھوٹے چھوٹے نقصان پہ مجھے ڈانٹتے آئے، اور آج اتنا بڑا نقصان ہو گیا، آپ مجھے ڈانٹنے کی بجائے حوصلہ دے رہے ہیں۔ جس پہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے پتا ہے اس وقت تمہارے دل اور دماغ کی کیا حالت ہے، ایک تمہارا اتنا بڑا نقصان ہوا، اوپر سے میں بھی ڈانٹوں گا تو اس سے وہ پیسے تو واپس نہیں آئیں گے، ہاں البتہ تمہاری حالت مزید خراب ضرور ہو سکتی ہے۔ لیکن جب آریان کی بیوی مہک کو پتہ چلتا ہے کہ پیسے ڈوب چکے ہیں تو اسے اپنے شوہر کی حالت کی پرواہ نہیں ہوتی، اسے فکر ہے تو یہ کہ کیا اب ہمیں ساری زندگی اسی گھر میں رہنا پڑے گا۔ امبر جب مہک کی یہ بات سنتی ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے اور مہک سے کہتی ہے کہ اس گھر میں رہنے سے تمہیں مسئلہ کیا ہے، جس پہ مہک کہتی ہے کہ مجھے مسئلہ گھر سے نہیں گھر والوں سے ہے۔ افسوس کہ آریان کے اس مشکل وقت میں نہ تو اس کی بیوی اس کا ساتھ دیتی ہے اور نہ ہی بھائی، کیونکہ جب شاہویر کو پتا چلتا ہے کہ آریان کے پیسے ڈوب گئے وہ تو بہت خوش ہوتا ہے، آریان سے کہتا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آریان کو شاہویر کی بات سن کے افسوس ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری اس بات کا مطلب کیا ہے، جس پہ شاہویر یاد دلاتا ہے کہ شاپ میں سے آپ نے میرے حصے کے پیسے کٹوائے تھے نا، آپ کے تو سارے کے سارے پیسے ہی چلے گئے۔ حالانکہ شاہویر یہ نہیں جانتا کہ آج جو یہ آریان کا مذاق اڑا رہا ہے کل اس کے ساتھ مہنور بھی یہی سب کرنے والی ہے۔ فی الحال تو شاہویر کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ ایمان کو اس طرح گھر سے نکالنے کے بعد اس نے برا کیا یا ٹھیک کیا۔ اسے یاد آتا ہے کہ جب پہلی بار اسے اولاد بننے کی خوشخبری ملی تھی تو اس نے اور ایمان نے کتنی خوشی منائی تھی، اور پھر شاہویر نے ایمان سے کہا تھا کہ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو اس گھر میں جیسے خوشیاں آ گئی ہیں، اور آج خود ہی شاہویر نے ایمان کو بلکہ اپنے بیٹے کو بھی گھر سے نکال دیا۔ شاہویر کو زاویار بھی یاد آتا ہے، اب اپنی اداسی شیئر کرنے جب ماہنور کے پاس جاتا ہے تو ماہنور ہمیشہ کی طرح سیلفش بن کے شاہویر سے کہتی ہے کہ تم نے بہت اچھا کیا جو ایمان کے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی گھر سے نکال دیا۔ شاہویر ماہنور کی بات سن کے بہت ہرٹ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ماہنور وہ میرا بیٹا ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جس پہ ماہنور پوچھتی ہے کہ اچھا اگر تم زاویار کو رکھ لیتے تو پھر اس کا خیال کون رکھتا؟ ایمان تو اس کی ماں ہے، ظاہر ہے کہ اپنے بیٹے کا خیال رکھ سکتی ہے۔ تو شاہویر ماہنور سے کہتا ہے کہ اب میں جب تم سے شادی کرنے والا ہوں تو ظاہر ہے کہ میرے بیٹے کا خیال بھی تم ہی رکھتی۔ ماہنور صاف کہہ دیتی ہے کہ شاہویر آئی ایم سوری، مجھے تو بچے بالکل پسند نہیں اور نہ ہی مجھے کسی اور کے بچے پالنے کا شوق ہے۔ شاہویر ہرٹ ہوتا ہے ماہنور کی بات سن کے، تھوڑا احساس بھی ہوتا ہے کہ ماہنور کس قدر سیلفش ہے کہ میرے بچے کو کسی اور کا بچہ کہہ رہی ہے، لیکن چونکہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہے تو ماہنور کی ہر بری بات کو اگنور کرتا چلا جاتا ہے۔ اب ماہنور سے کہتا ہے کہ ہم شادی کب کریں گے، جس پہ ماہنور ایک دفعہ پھر ٹالتے ہوئے گول مول جواب دیتی ہے کہ جلد کریں گے، اور ساتھ ہی شاہویر سے کہتی ہے کہ تم نے میرے بزنس میں مزید انویسٹمنٹ کرنی تھی تو باقی کے پیسے مجھے کب دو گے؟ جس پہ شاہویر کہتا ہے ماہنور جو میں نے تمہیں پہلے پیسے دیے ہیں تم نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ اس میں کتنا پروفٹ ہوا، اور چونکہ ہم دونوں بزنس پارٹنر ہیں تو پروفٹ بھی ہمیں شیئر کرنا چاہیے۔ شاہویر کی یہ بات سن کے ماہنور پریشان ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی اسے غصہ بھی آتا ہے کہ شاہویر ان پیسوں کے بارے میں کیوں بات کر رہا ہے جو ابھی تک اس کے پاس ہیں، وہ پیسے میرے حوالے کیوں نہیں کر رہا۔ لیکن اب ماہنور کو پتہ چل گیا ہے کہ شاہویر ایسے ہی پیسے حوالے نہیں کرے گا، مجبوراً ماہنور کو شاہویر سے نکاح کرنا ہی پڑے گا، اور نکاح میں ماہنور وہ سارے پیسے اپنے حق مہر میں لکھوا کے اس کے بعد اپنی اصلیت دکھائے گی۔ شاہویر کو جب پتہ چلے گا کہ ماہنور کے تو بہت سے لڑکوں سے تعلقات ہیں اور اس کا اصل بزنس ہی یہی ہے لڑکوں کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا کے ان سے پیسے لوٹنا، اب شاہویر جب ماہنور پہ پابندیاں لگائے گا، اسے مزید لڑکوں سے ملنے سے بات کرنے سے روکے گا، تو ماہنور شاہویر پہ ہی کوئی کیس کر کے اسے اریسٹ کروانے والی ہے۔
دوسری طرف چونکہ اب گھر کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں شاہویر سے، تو امبر اور آصف صاحب ویسے ہی ناراض ہیں اس کی حرکتوں کی وجہ سے، اور آریان کے پیسے چونکہ ڈوب چکے ہیں تو اب آخری امید المیر ہے۔ امبر اور آصف صاحب المیر سے گھر کے خرچ کے لیے بات کرتے ہیں۔ اب المیر کے پاس پیسے تو ہیں، لیکن یہ وہی پیسے ہیں جو فبیہہ نے المیر کو شاپنگ کے لیے دیے ہیں تاکہ المیر اپنا حلیہ کچھ درست کرے، کیونکہ فبیہہ کو فکر ہے کہ جب المیر بوتیک پہ کھڑا ہوگا میرے ریلیٹیوز یا فرینڈز دیکھیں گے تو المیر کے اس حلیے کی وجہ سے میرا مذاق نہ اڑے۔ لیکن المیر جب اپنے پیرنٹس کو پریشان دیکھتا ہے تو وہ پیسے انہیں دے دیتا ہے۔ ادھر فبیہہ جب المیر سے پوچھتی ہے کہ میں نے آپ کو صبح پیسے دیے تھے، آپ نے شاپنگ نہیں کی؟ المیر فبیہہ کو بتا دیتا ہے کہ دراصل میں گھر گیا تھا، گھر کے حالات خراب تھے تو میں نے وہ پیسے امی ابو کو دے دیے، لیکن فکر نہ کرو، جیسے ہی بوتیک سے پروفٹ ہوگا تو میں اپنے لیے شاپنگ بھی کر لوں گا۔ فبیہہ کو تو شدید غصہ آتا ہے، اسی وقت اپنے ساس سسر کے پاس جاتی ہے اور انہیں اچھا خاصا سنا دیتی ہے کہ آپ لوگوں نے المیر سے پیسے لیے ہیں، جس پہ امبر اور آصف صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا گھر کے حالات خراب تھے، ہم نے اس سے صرف خرچہ مانگا تھا، جس پہ فبیہہ کہتی ہے کہ اس سے اپنا خرچہ تو اٹھایا نہیں جاتا، تو آپ لوگوں کا خرچہ بھلا کیا اٹھائے گا؟ ویسے بھی جو پیسے اس نے آپ لوگوں کو خرچے کے لیے دیے ہیں، دراصل وہ پیسے اسے میرے ڈیڈ نے دیے تھے تاکہ وہ اپنا حلیہ تھوڑا بہتر کر لے اور ہمارے خاندان کا حصہ لگے، ورنہ تو اس کا حلیہ دیکھتے ساتھ ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس فضول سے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ امبر اور آصف صاحب فبیہہ کی یہ باتیں سن کے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف اب ایمان کی زندگی تو بہت اچھی ہونے جا رہی ہے، کیونکہ وہ اپنے فادر سے جاب کرنے کی پرمیشن مانگتی ہے۔ پہلے تو ایمان کی ماں کہتی ہے کہ تمہیں جاب کی کیا ضرورت، تمہارے ابا کما رہے ہیں نا، تمہارا خرچ بھی اٹھا لیں گے، لیکن ایمان اپنے ماں باپ سے کہتی ہے کہ میں نے ہمیشہ آپ کی بات مانی، حتیٰ کہ جہاں آپ نے کہا وہاں بھی چپ چاپ شادی کر لی، لیکن اب میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا چاہتی ہوں اور اپنے بیٹے کو عزت سے خود پالنا چاہتی ہوں، اور اپنے باپ سے وعدہ کرتی ہے کہ کبھی بھی میری وجہ سے آپ کا سر نہیں جھکے گا۔ یہ سن کے رفیق صاحب ایمان کو نہ صرف جاب کی پرمیشن دیتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ اب ہم تمہارے ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اب ایمان کو نہ صرف بہت اچھی جاب مل جائے گی بلکہ عین ممکن ہے کہ جاب پہ اسے کوئی بہتر انسان بھی مل جائے جو نہ صرف ایمان کے ساتھ مخلص ہو بلکہ اس کے بیٹے کو بھی اپنانے کو تیار ہو، اور جس کے ساتھ ایمان کی زندگی یقیناً خوشیوں بھری گزرنے والی ہے۔ اور پھر جب شاہویر ماہنور سے دھوکہ کھانے کے بعد پیچھے مڑ کے ایمان کو دیکھے گا تو ایمان کی کامیابی اور اس کی خوبصورت زندگی دیکھ کر سوائے پچھتاوے کے شاہویر کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ ناظرین، کیا لگتا ہے، کیا ماہنور اور شاہویر کی شادی ہوگی یا اس سے پہلے ہی شاہویر کو ماہنور کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا اور وہ ایمان کے ساتھ اپنے رشتے کو بچا لے گا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔